له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله تعالى وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. لقد کرمنا بنی آدم کا تاج ذری رکھ کر کے عزت والا بنایا. مزید اللہ رب العزت نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں عظمیٰ سے سرفراز فرمایا. جس نبی کی امت میں ہم ہیں وہ نبی سب سے سارے انبیاء و رسل سے افضل و اعلیٰ نبی ہیں. جس امت میں ہم ہیں سابقہ امتوں سے اللہ نے ہمیں افضل بنایا ہے. یہ بڑا اس کا احسان ہے، کرم ہے، شکر ہے. اللہ رب العزت کہ ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے، لیکن ہم صبر و شکر سے کام نہیں لیتے. اللہ رب العزت کو ہم کب کب یاد کرتے ہیں، کس وقت یاد کرتے ہیں؟ ہمیں ہمہ وقت اللہ رب العزت کو یاد کرنی چاہیے. اس کے ذکر و فکر میں ہمیں منہمک اور مشغول رہنی چاہیے. حرام کو حرام، حلال کو حلال سمجھنی چاہیے. حرام اور حلال کے درمیان ایک مشتبہات ہے، اس سے ہمیں بچنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس سے نہیں بچیں گے تو ہمارے تقویٰ میں فرق پیدا آئے گا. اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو آنکھیں ایسی ہے جس کو آگ نہیں جلائے گی. عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو آنکھیں کون سی آنکھیں ہیں؟ کہا ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی خوف سے لرز کر کے آنسو بہاتا ہے، رویا کرتا ہے بندہ. اور ایک آنکھ وہ ہے جو پوری رات راہ خدا میں جگ کر کے اپنے آنکھوں کو رات بھر بیدار رکھا ہو. یہ دونوں آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. جب جب اللہ کا خوف آنکھوں میں آ جائے تو اسے آگ نہیں جلائے گی. اگر ہمارے سینے میں اللہ کا خوف آ جائے، خشیت ربانی کا گنجینہ بن جائے، خشیت الہی سے ہم لرزہ بر اندام ہونے لگ جائے، اللہ کے احکامات پہ ہم چلنے لگ جائے، تو انشاءاللہ العزیز ہمیں جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل سے میرے نبی نے فرمایا، جبریل جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے میں نے حضرت میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا. فرشتے وہ ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، گناہوں سے پاک ہیں. فرشتے اور انبیاء یہ معصوم ہوتے ہیں، یہ پاک ہوتے ہیں گناہوں سے، لیکن اللہ کا خوف اتنا سینے میں ہے. میرے آقا کو فرماتے حضرت جبریل جب بھی میرے پاس وحی لے کر آتے اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کے خوف سے لرزتے ہوتے، کانپتے ہوتے. لیکن آج ہمارے اندر ایسے بے باکی اور بے خوفی کا مظاہرہ ہم کرتے گناہوں میں کہ اللہ کا خوف ہمارے سینے سے ایسے
سے تیر نکل جاتا ہو، ایسے ہی ہم اللہ کے خوف سے غافل ہو گئے۔ اللہ کا خوف ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر اس میں علماء گرفت کرے، آپ کی اصلاح کرے، تو آپ علماء کی بغاوت کرتے ہو۔ علماء کو آپ اپنی زبان میں جو کچھ بھی طنز و تشریح کسنا ہو، لام تام تشریح و تصریح کستے ہو۔ میرے پیارے، آپ جو کچھ بھی کہو، لیکن جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا احکامات آپ تک پہنچا کر رہے گا۔ ماننا یا پہنچانا میرا کام ہے، ماننا یا نہ ماننا آپ کا کام ہے۔ انسان اتنا بے خوف اور بے خطر ہو گیا ہے کہ گناہ کرتے وقت اسے اتنا بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ ارے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، میرا خالق ہمیں دیکھ رہا ہے، میرا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کل عشاء کی نماز کے بعد میں بیٹھا ہوا تھا، پڑھ رہا تھا اوپر، وہ مسجد کے پاس باجا لگا کر گانا بجا رہا ہے۔ ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ کہتے اسے بند کرو، سامنے مسجد ہے۔ برائی کون لے گا، دشمنی کون لے گا؟ یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہوگی؟ ایک بھی ایسا انسان فرد نہ ہو جو گناہ کے خلاف معاشرے میں کھڑا ہو کر کہہ سکے کہ نہیں یہ کام غلط ہے، یہ اللہ کا گھر، کم سے کم یہ تو خیال کرو کہ یہاں اللہ کا گھر ہے، یہاں تو گریز کرو۔ ارے بجانا تو ہر جگہ حرام ہے، لیکن کم سے کم تم کیسے مسلمان ہو کہ مسجد کا احترام وہ لوگ کرتے ہیں جو کلمہ نہیں پڑھتے۔ میں نے اپنے یہ بھی حالات بگڑے ہیں۔ اس سے پہلے آپ حالات کا جائزہ لے، جب بھی درگاہ یا مسجد آ جاتا تھا وہ لوگ بھی گانا بجانا بند کر دیتے تھے، احترام کرتے تھے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ مسجد ہے، یہ درگاہ ہے، کوئی اللہ کا ولی لیٹا ہوا ہے۔ جب سے ہم نے حرمت کو پامال کرنا شروع کیا ہے تو اس نے بھی شروع کر دیا۔ ارے جب یہ نہیں مانتے بند کرتے تو ہم کیا بنتے؟ غلط کہہ دیا؟ دیکھ لیجیے، اندر سے بہت غصہ آ رہا ہے آپ کو، لیکن آنے دیجیے، کوئی بات نہیں ہے۔ معاشرے میں حدیث میں بات کرتے ہیں لوگ، قرآن کی بات کرتے ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ اس وقت آپ کا ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ جس شادی میں ڈی جے بجتے ہیں، جس شادی میں لوگ ناچتے ہیں، جس شادی میں جہیز لیا جاتا ہے، جس شادی میں لڑکی والوں کو دبا کر کے 5 لاکھ روپیے لیے جاتے ہیں، اس وقت آپ کا یہ فتویٰ، آپ کی شریعت، آپ کا قرآن، آپ کا حدیث، اس وقت آپ کو نہیں جھنجھوڑتا ہے کہ بارات میں جو بند کر جائے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ یہ بات اگر مولوی صاحب کہہ دیں تو مولوی صاحب کو دعوت نہیں دے گا، قاری صاحب مسجد کا مولوی صاحب بیکار ہے، اس کو دعوت مت دو۔ ارے مت دو یار، اللہ رازق ہے، خالق ہے، کھلانا پلانا اس کے اختیار میں ہے۔ اگر بندے کے اختیار میں ہوتا تو بندے کو نہ مار دیتا۔ رزق کا اختیار، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب واللہ خیر الرازقین۔ ارے اللہ جسے رزق دینے پہ آتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے تیرا رازق میں بہتر رازق ہوں، قوت والا ہوں، حکمت والا ہوں، قدرت والا ہوں۔ بات سمجھتے ہیں نا؟ بات ہوگی نہیں؟ میرے بھائیوں، حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کس پہلو پہ تقریر کی جائے۔ آج معاشرے میں ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ باپ بیٹے کی نہیں سنتا، ماں بیٹی کی نہیں سن رہی ہے، پڑوسی کا نہیں سنتا ہے، کمیٹی امام کا نہیں سنتا ہے، امام محلے کے امام کے محلے کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ اب کوئی دین کی بات آ جائے، امام صاحب اس زمانے سے ہوتے آ رہا ہے ہمارے یہاں سے۔ ارے بھائی، ایک زمانے سے بہت کچھ ہوتے آ رہا تھا۔ ایک زمانے میں کچھ لوگ ایمانی لے کر نماز قرآن لے کر جب آئے تو بہت کم تھے، کم پڑھنے والے تھے۔ تو اس زمانے کو آپ بھول جاؤ، ہمارا دین ہمیں کیا کرا، اس پہ عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو میں جو موضوع صحبت بنانا، حرام اور حلال، اور ان دونوں کے بیچ میں مشتبہات ہے،
اس سے بچنا پیارے بہت ضروری ہے. آج انسان کیا کرے جو بچ جائے. ایسی ایسی باتیں آ جاتی ہیں جو سن کر ایمان پسینہ آتا ہے. سود کھانا حرام ہے، مسلمان کھا رہے ہیں. شراب پینا حرام ہے، مسلمان پی رہے ہیں. زنا زنا ہے لیکن مسلمان کر رہے ہیں. جھوٹ گناہ ہے، مسلمان بول رہا ہے. غیبت گناہ عظیم ہے. حدیث پاک میں آیا جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ایسے انسان کی نیکی کو غیبت کھا جاتی ہے. ہم کر رہے ہیں. پیارے اللہ یہ مت سوچنا کہ اللہ تم سے محاسبہ تمہارا نہیں کرے گا. اگر ایک جگہ دنیا سے کیمرہ بیٹھا دیا جائے، سی سی ٹی وی بیٹھا دیا جائے، کیا لکھا رہتا ہے؟ خبردار سی سی ٹی وی کے نظر میں ہو آپ. بڑا سنبھل کے رہتا ہے انسان، کچھ گڑبڑی نہ ہو جائے. اس میں پورے معاملہ کیچ ہو جائے گا، پورے معاملہ اس میں آ جائے گا، پھر ویڈیو اتر آئے گا. یہ دنیا کی مشین ہے. اسی اتنا ڈر، اتنا خوف سی سی ٹی وی کے نظر کے سامنے آپ ہے. انسان ادب سے، انسان قانون کے حد میں ہوتا ہے، لیکن یاد رکھنا تیرا خدا کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. میرے بندو تم میرے نگرانی میں ہو. زمین کے جس خطے میں چلے جاؤ گے میری رحمت کو وہی پاؤ گے، میری حکومت کو وہی پاؤ گے، میرے اختیار کو وہی پاؤ گے. کوئی دیکھے نہ دیکھے تیرا خالق تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ بات اچھی لگی آپ کو؟ اگر یہ بات آپ کو اچھی لگتی تو آپ بے نمازی نہ ہوتے. جیسے جمعے کے دن میں مسجد بھری پڑی ہوتی ہے، ظہر میں بھی یہ حال ہوتا، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں یہی حال ہوتا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہ اللہ کے جو ولی اور برگزیدہ بندے جو دنیا میں اپنی کرامات چھوڑ کر گئے، ایسے نہیں گئے. یہ غوث نام کے پاک پہ، جس غوث پاک کے نام پہ آپ کھاتے ہو، پیتے ہو، نیاز دلاتے ہو، 12 سال جنگلوں میں آپ نے مجاہدات کیا ہے. کتنے سال؟ 12 سال. عالم ہونے کے بعد، فاضل ہونے کے بعد، مفتی ہونے کے بعد، علم سے شہر سیراب ہونے کے بعد 12 سال جنگلوں میں آپ نے مجاہدہ فرمایا ہے. درخت کے پتوں کو چبایا ہے، اللہ کی تلاش میں نکل گئے ہیں. 12 سال اسی آشنا میں ایک دن کتاب میں آتا ہے آپ کو پیاس کی شدت ہوتی ہے. آپ کے پیاس سے اتنی شدت پیاس کا ہوتا ہے کہ پیاس کی شدت سے آپ چاہتے ہیں کہ میں پانی پیوں. آپ چاروں طرف چھا جاتا ہے. اب چھانے کے بعد بارش ہونے لگتی ہے. آپ نے اس سے پانی کچھ نوش کر لیا. اس کے بعد ابر سے آواز آتی ہے، دھندلاپن سے آواز آتی ہے، عبد القادر اب تمہارے اوپر حرام کو حلال کر دیا گیا ہے اور حرام کو، تاریخ چیزوں کو، حرام چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے. جب اتنا سنتے ہیں سرکار غوث پاک فرماتے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آواز آتی ہے اس دھندلے پن سے، اس ابر سے آواز آتی ہے عبد القادر تمہارا علم تمہیں بچا لیا. اب عبد سرکار غوث پاک فرماتے ہیں نادان ابھی بھی تم ہمیں بہکا رہے ہو. ارے میرا علم ہمیں نہیں بچایا ہے. علم تو تیرے پاس بھی تھا، تیرا علم تجھ کو نہ بچا سکا. میرا علم مجھ کو نہیں بچایا ہے بلکہ میرا خدا مجھ کو بچا لیا ہے. میرا پالنہار مجھے بچا لیا ہے، میرا خالق مجھے بچا لیا ہے، میرا مالک مجھے بچا لیا ہے. علم تو مجھ سے زیادہ تمہیں رکھتا تھا، علم تجھے نہ بچا سکا. علم سے انسان نہیں بچتا ہے. جب رب کا فضل ہوتا ہے تو رب کا خوف ہو جاتا ہے. رب کا فضل ہوتا ہے تو ابو بکر کی صداقت چمکنے لگتی ہے. رب کا فضل ہوتا ہے تو عمر کی عدالت چمکنے لگتی ہے. رب کا فضل ہو جاتا ہے تو عثمان غنی کی سخاوت چمکتی ہے. رب کا فضل ہوتا ہے تو حضرت مولا علی کی شجاعت کا جواب نہیں ملتا ہے. رب کا فضل ہوتا ہے تو امام اعظم کی فقاہت کا جواب نہیں ہے. رب کا فضل ہوتا ہے تو غوث اعظم کی کرامت کا جواب نہیں ہے. فضل ربی میرے فضل کا رب ہے. رب کا فضل تلاش کرو. آج جو کہتے ہیں دیکھو
سارا اختیار اللہ، ہم خالق اسے مانتے، مالک اسے مانتے ہیں، اس کے ذات میں شریک کرنے والا مشرک ہوتا ہے، بخشے نہیں جائے گا۔ لیکن ہاں اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو کچھ قدرت دے رکھا ہے، کچھ طاقت دے رکھا ہے، کچھ تصرف دے رکھا ہے۔ تو آپ کہیں گے مولانا وہ کیسے؟ قرآن پاک میں ہے نم اللہ، کیوں ہے نہیں قاری صاحب نم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سورہ نساء میں، سورہ نساء میں اللہ فرماتا ہے میرا انعام نبی پر ہے، صدیقین میں ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر ہے۔ یہ نبی، شہداء، صالحین، متقی، اس میں اللہ کا انعام ہے۔ تو غوث زمانے میں غوث سے بڑھ کر متقی کون ہوگا، صالحین کون ہوگا؟ ارے جس میں اللہ کا انعام ہے ہم نے اسی کے دامن کو پکڑا ہے تاکہ ہمارے اعمال، ہم گنہگار سیاہکار ہے، اس دامن سے لگ جائے تاکہ ہمیں بھی کچھ اس کا خیرات مل جائے، صدقہ مل جائے، فیض مل جائے۔ ورنہ ہم کہاں وہ کہاں جس نے عشاء کی وجہ سے 40 سال تک فجر کی نماز پڑھی ہے، عشاء کی وجہ سے 40 سال تک فجر کی جو نماز پڑھے اسے ہی ہم غوث کہتے ہیں، اسے ہی سرکار عبد القادر شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اسے محبوب سبحانی کہتے ہیں، اسے شہباز لمکانی کہتے ہیں، اسے ہی قطب عالم ربانی کہتے ہیں۔ آپ اچانک خانقاہ سے غائب ہو گئے، دجلہ کے کنارے پہنچے، مریدین آپ کی تلاش میں پہنچے، دیکھا کہ دجلے کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر مچھلی آ کر آپ سے مسافر آپ کے ہاتھوں کو چوم کر جا رہا ہے۔ مریدوں نے جب یہ دیکھا حیرت میں پڑ گئے، سستر رہ گئے، استجاب میں ڈوب گئے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھا اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت کی طرح ایک مسلح پانی پہ بچھ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلح کے ایک سطر پر لکھا تھا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور دوسرے سطر پہ لکھا ہوا تھا برکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ راوی بیان کرتے ہیں، مورخین نے لکھا ہے کہ سرکار غوث پاک اس مسلح پہ آگے ہوئے، ایک نورانی مخلوق اس مسلح پہ بڑا تخت تھا، بڑا مسلح تھا، سارے پیچھے ہو گئے۔ سرکار غوث پاک نے نماز پڑھائی، تسبیح پڑھے۔ جب سرکار غوث پاک نے اس مسلح پہ بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہے تھے تو اس تسبیح کی تکرار میں 7 آسمان کے فرشتوں کا بھی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ یہ ہے غوث، جب اللہ کی وحدانیت کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو جو غوث بولتا ہے وہی مخلوق بولتی ہے۔ اور میرے غوث صرف انسان ہی کے غوث نہیں ہے، کتاب موجود ہے، میرے غوث انسان کے بھی غوث ہے، جناتوں کے بھی غوث ہے، فرشتوں کے بھی غوث ہے۔ بات تو میری بات سبحان اللہ کہو، وہ غوث ہے۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ اِنَّ یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، اور فرماتے ایسے نہیں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کے عزت کی قسم، کیا کہتے ہیں؟ ارے زور سے بولیے، اللہ کی عزت کی قسم۔ اب دیکھیں قسم کیوں کھایا؟ قسم تو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے لا اقسم بہذا البلد، ہے نہیں قاری صاحب؟ اللہ نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب ہمیں قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں تم جلوہ فرما ہو۔ تو قسم تو اللہ یاد فرما رہا ہے اس شہر کی جس شہر میں، اور اپنے محبوب کو رکھا ہے، اللہ اس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کے عزت و جلال کی قسم، ان مریدی ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرے مریدوں گھبراؤ نہیں، میرا ہاتھ تمہارے سر پہ اس طرح ہے جس طرح آسمان کا سایہ زمین پر ہے، میرا ہاتھ تم پر ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ پھر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی
مسلح پہ آپ نے دعا فرمائی اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں جو میرا مرید ہو، جو میری مرید کا مرید ہو، اس کا ایمان پر خاتمہ فرما۔ آواز آئی عبد القادر، جو تمہارا مرید ہوگا اور جو تمہارا مریدوں کا مرید ہوگا، جو تمہارا نرم لیوا ہوگا، اس کا انشاءاللہ مرنے سے پہلے ہم اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائیں گے، اور اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کا ایمان پر خاتمہ نہ ہو جائے گا۔ ارے قادریوں خوش ہو جاؤ، تم وہ قادری ہو، تمہاری موت اس وقت تک نہیں آ سکتی، اسی وقت آئے گی تمہارے موت خاتمہ بالخیر کی ضمانت سرکار غوث پاک نے دے دیا ہے۔ مجھ سے محبت کرو، عقیدت رکھو۔ آپ فرماتے ہیں سرکار غوث پاک ان لم یکن مریدی جیدا فلا جید، میرے مریدو یہ نہ سوچو ہم گنہگار ہیں، سیہکار ہیں، بدکار ہیں، ہم جانتے ہیں بد سہی، چور سہی، مجرم سہی، مجرم و ناکارہ سہی۔ حضرت فرماتے ہیں بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، ہے تو کیسا سہی ہے تو کلمہ تیرا۔ ہم اس لائق کہاں ہیں؟ ہم تو جانتے ہیں ہم بہت بدکار ہیں، سیہکار ہیں، دل آپ کا دل ہی بتاتا ہوگا کہ آپ کیا ہو۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں شیشہ دکھانے کی ضرورت ہے، ہم خود دیکھ لیں کہ ہم کیا ہیں، ہماری حقیقت کیا ہے، ہماری اصلیت کیا ہے۔ تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں فَإِن لَمْ يَكُنْ مُرِيدِي فَإِن لَمْ يَكُنْ مُرِيدِي جَيِّدًا فَلَا جَيِّد، میرے مریدوں گھبراؤ نہیں، تم اگر اچھے نہیں ہو تو کیا ہوا، تمہارا غوث تو اچھا ہے، تمہارا پیر تو اچھا ہے، تمہارا پیروں کا پیر تو اچھا ہے۔ ہم تو اس بات میں ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گردن میں بھی ہو تو میرے گلے میں بھی ہو، دور کا ڈورا تھے۔ بس ہم یہ امید رکھے ہوئے ہیں، اور اس لیے مانتے آپ یہ نہ سمجھو کہ اس لیے ہم اولیاء اللہ کی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں۔ ہم کیا بیان کریں گے جس کے شان کو بیان اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرما دیا ہے، ہم اسے کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اچھا ایک بات آپ بتائیے، ایمانداری سے بتائیے گا، جھوٹ سے ذرا بھی کام نہیں لیجیے گا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسے وہ چاہتا ہے نا، چاہتا کہ نہیں چاہتا ہے بھائی؟ آپ تو ایسے دیکھ رہے ہو مجھے کہ لگ رہا ہے کہ کوئی نئی بات میں نے پیش کر دی ہے، چاہتا ہے۔ ایک اللہ والا جا رہا تھا، بارش ہو گئی تھی، کیچڑ کا موسم تھا، وہ جا رہے تھے، دیوانہ تھا، حلوائی نے روک لیا۔ یہ آج کل کے حلوائی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس زمانے کے نیک رہے ہوں گے۔ اس نے گرم گرم ایک گلاس دودھ پلا دیا، پھر آگے بڑھے۔ ایک لڑکا اپنے معشوق، ایک لڑکی، جوان لڑکی، دونوں خوبصورت عاشق معشوق بات کر رہے تھے۔ یہ اللہ والوں کے چلنے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے، وہ جوتے سے کیچڑ اڑا اور کپڑے خراب ہو گئے اس لڑکی کے۔ اب لڑکے تو ابھی کے لڑکے ہوتے ہیں نا، آپ تو سمجھ رہے ہیں نا کیسے ہوتے ہیں، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلال میں آ گیا، اس فقیر کو ایک تماچا دے رکھا، آگے بڑھا، آسمان کی طرف دیکھا، کہا قدرت بھی تیری عجیب ہے میرے مولا، کہیں گرم گرم دودھ پلاتا، کہیں تماچا کھلواتا ہے۔ اتنا کہا، آگے بڑھا، اللہ والے دعا کیا دیں گے، وہ آگے بڑھ گئے۔ آگے جب بڑھا، وہ لڑکا لڑکی چھت پہ چڑھنے گئے، مکان پہ، سیڑھی سے نیچے آ گئے، موت واقع ہو گئی اس لڑکی کی۔ لوگوں نے اللہ والوں کو پکڑا، کہا تم نے بد دعا کر دیا، دیکھو لڑکی کی موت واقع ہو گئی ہے، اس کا عاشق تمہیں ایک تماچا مار دیا تھا۔ کہا نہیں، یہ تو اس کا یار تھا، اسے جلال آ گیا، صرف کپڑے پہ چھینٹے پڑنے کی وجہ سے میرے یار کو بھی جلال آ گیا، موت واقع ہو گئی ہے۔ جو جس سے محبت کرتا ہے، اس سے دل لگاتا ہے، وہ اس کا یار ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا یار ہے، وہ ہے جو سارے خالق اور سارے مخلوق کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور جو اس سے دل لگا لیتا ہے اسے ذلیل کیا ہونے دے گا، بدلہ لے لے۔ ایک اللہ والے نے لوگوں سے کہا، بازار میں کھڑے ہو کر لوگوں آؤ اللہ سے صلح کر لو، آخری بات بتا کر ختم کرو۔ کیا فرمایا؟ لوگوں آؤ اللہ سے، جو سے بولیے، صلح کر لو۔
تو اللہ سے کسی کا جھگڑا ہے نہیں ہے، صرف اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اللہ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو زکات دو۔ نہ ہم نماز قائم کرتے ہیں نہ زکات دیتے ہیں، جھگڑا تو نہیں ہے، بات نہیں مانتے ہیں، یہ سچائی ہے۔ جھگڑا تو نہیں ہے لیکن بات نہیں مانتے ہیں، اور جو بات نہ مانے وہ کیا ہوتا ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا صحیح بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَعنَتُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب آپ سمجھ جائیے اللہ سے آپ کا جھگڑا ہے یا نہیں، یا بات نہیں مانتے، یا آپ بتائیں۔ لوگوں کے بازار میں وہ دیوانہ اللہ والا کھڑے ہو کر کے کہا لوگوں آؤ اللہ سے صلح کر لو، اللہ سے محبت کرو۔ لوگوں نے کہا بڑا دیوانہ ہو گیا ہے، ارے ہمارا جنگ ہی کب اللہ سے ہوا ہے۔ وہ کسی نے بات ہی نہیں سنا، وہ اللہ والا قبرستان چلا گیا۔ اب وہاں اللہ والا ہنس رہا ہے قبرستان میں جائے۔ لوگوں نے پوچھا، وہاں رو رو کر کہہ رہے تھے بازار میں، یہ قبرستان میں ہنس ہنس کر کہہ رہے ہو؟ جب میں بازار میں کہہ رہا تھا لوگوں آپ اللہ سے صلح کر لو تو تم نہیں مان رہے تھے، تیرا خدا ماننے پہ آمادہ تھا، اس کی رحمت برسنے کو تیار تھی، لیکن جب تم قبرستان آ گئے تو تم تو راضی ہو، تیرا خدا راضی نہیں ہے۔ لوگوں مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لو، توبۃ النصوح کر لو، سچی موت ہو جائے تاکہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے، تیرا خالق تجھ سے راضی ہو جائے، تاکہ ایمان پر تیرا خاتمہ ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ لوگوں دنیا سے جاتے جاتے اگر ایمان پہ موت نہیں آئے تو سمجھو کچھ نہیں ہے۔ دعا میں اللہ سے کہو اے اللہ جب بھی موت آئے تو ایمان پہ موت آئے، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ سب لوگ مانتے ہیں مکان دے دے، دکان دے دے، اولاد دے دے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے، بڑا ٹھپ چل رہا ہے، یہ سب ہو رہا ہے۔ دیکھیے کتنے غصے میں بول رہے ہیں سب لوگ، یہ بات آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے کہا تقریر میں سبحان اللہ کہہ دیجیے، تو ادھر دو آدمی بدماشی بازار میں کر رہا ہے، دیکھیں تقریر میں برکاتی کا سبحان اللہ کہیے، بتائیے۔ ارے اپنی تعریف کروایا اپنے باپ کی، اپنے خاندان کی، ہم نے تو صرف یہ کہا سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اللہ کی پاکی بلوا دیا، کیا برائی کیا؟ یہ بھی آپ کو دل میں ہضم نہیں ہوتا، کتنا بغض و حسد آپ کے دل میں ہے، کتنا اللہ کے یاد سے آپ غافل ہو گئے۔ اس بہانے تو کم سے کم نیکیاں لکھی جاتی ہے نام اعمال۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، لوگوں غنیمت ہے زندگی، غنیمت سمجھو، ساری چیز یہی رہ جائیں گے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا نا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کا بھی بات سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک نے لوگوں سے خطاب کیا، وقت نہیں ہے نا تو آخری بات، سرکار غوث پاک کے مجمع میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، اور یہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے نا اگر ہم نہ لگاوے نا تو پیچھے والے نہ سن سکے۔ ہماری حقیقت ہی نہیں یار، ہم ایسے ہے ہی نہیں، ہم اتنے پاپی گنہگار سیاکار ہیں جو ہماری زبان منہ میں وہ طاقت نہیں ہے، لیکن جسے اللہ طاقت دے دیتا ہے تو پھر دے دیتا ہے۔ سرکار غوث پاک 70 ہزار کا مجمع ہوتا، بلا لاؤڈ اسپیکر تقریر کرتے، جتنی آواز پہلے سب میں سنائی دیتی تھی آخری سب میں اتنی ہی آواز سنائی دیتی تھی۔ ارے سرکار غوث پاک کی سب سے بڑی کرامت تو یہ ہے، لا دنیا کا کوئی انسان جو کھڑے ہو کر 1000 کے مجمع میں اپنی آواز پہنچا دے، لیکن جب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، محبوب سبحانی بن جاتا ہے، وقت کا خوف بن جاتا ہے، تو پھر وہ غوث نہیں بولتا یہاں ہے، آواز جہاں تک میں پھیل جاتی ہے۔ سرکار غوث پاک نے فرمایا لوگوں مکان تم بنا رہے ہو، مکان جو سے وہ یہ کرا، پیسوا تم لگا رہے ہو، کھڑکیاں بڑھیا آپ لگا رہے ہو، دروازہ بھی بڑھیا لگ رہا ہے، غلط کہہ دیا؟ وہ بڑھیا سجا بناؤ، لیکن یاد رکھنا بسیں گے کوئی اور حساب تمہیں دینا ہوگا، رہیں گے کوئی اور حساب تمہیں دینا ہوگا۔ قرآن کہتا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آگے جانے والوں پیچھے جو چھوڑ کر جا رہے ہو، اگر اس کا مس یوز اگر تمہارے اولاد نے کیا
تو اس کے ساتھ ساتھ تم بھی ناپے جاؤ گے، تم سے بھی پوچھا جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا حدیث پاک میں اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھاؤ، قرآن کی محبت سکھاؤ اور اہل بیت کی محبت سکھاؤ۔ جب نبی کی محبت آ جائے گی تیرا بچہ راہ سے بھٹک نہیں سکتا ہے، قرآن پڑھنے لگ جائے گا تیرے بچے کو شیطان مکرس میں نہیں پھنسا سکے گا، قرآن پہ چلنے لگ جائے گا۔ لوگوں جب اہل بیت سے محبت کرے گا تو سینہ میں متقی ہو جائے گا۔ اللہ سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، آخرت کی فکر پیدا فرمائے۔ کب وہ 3/6 کی جو کل ہے کوٹری، جانا تو سب کو ہے کہ نہیں؟ دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ بڑے غصے میں دیکھ رہے ہیں، دیکھنے تو بھائی کوئی بات نہیں ہے، جنازے روز ہوتے ہیں، دفناتے روز آتے ہیں، کچھ عبرت پکڑیے، کچھ سوچئے، اسے ہم لے کر جا رہے ہیں، ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہائے وہ غافل، کیا وہ جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 ملتے ہیں۔ لوگوں یہ سمجھ کر بھی بات نہیں آتی 5 لوگ لے کر جاتے، حالانکہ بہت لوگ لگے ہوتے لگا دے ابھی تو بھلا دے کر اس دربار لگائی نہیں کرتا۔ کہا تھا لگانے میں بہت ثواب ہے، حدیث میں اس کی فضیلت ہے، لیکن آپ لگانے کا سلیقہ علماء سے سیکھو، کہاں سے شروع کرنی چاہیے، کہاں ختم کرنی چاہیے۔ اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین مقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، خشیت ربانی اللہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دین کا درد بنا دے، دین کا دائی بنا دے، برائی سے بچائے، جھوٹ سے بچائے، مکر سے بچائے، غیبت سے بچائے، بہائی سے بچائے، شراب سے بچائے، زنا سے بچائے۔ آمین تو بولو چھوڑ دو، کیا ٹھکانہ زندگانی کا آدمی بلبل ہے پانی کا۔ اتنا بڑا آپ کے محلے میں، آپ کے بستی میں سرکار غوث پاک کا لنگر کھلایا جاتا، جلسہ ہوتا ہے، یہ کیا کچھ کام ہے جو جلسہ ہو گیا، لنگر چل گیا؟ ارے ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں اللہ سال بھر آپ کو کھلاتا پلاتا ہو۔ نہیں سمجھ پاؤ گے آپ، انہیں ان کی ذات، ان کے فیضان، ان کی کرامت، ان کی ہستی کو سب بندہ نہیں سمجھ سکتا، وہی سمجھتا ہے جس میں غوث کا کرم ہو جاتا ہے، غوث کا سچا سپاہی اور مرید بن جاتا ہے۔ اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ سب لوگ پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ۔ حضرات ہمارے قاری